السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی اسٹوڈیو میں ہم استاذ القراء شیخ التجوید حضرت علامہ مولانا قاری محمد عثمان اعظمی مصباحی علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، جن کی مشہور زمانہ تصنیف مصباح التجوید مدارس اسلامیہ میں نصاب میں داخل ہے۔ حضرت علامہ قاری عثمان علیہ رحمۃ رضوان نے تقریباً 60 سال کا عرصہ تدریسی، تعلیمی، تنظیمی، تبلیغی، ادارتی فرائض انجام دیتے ہوئے صرف کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ثابت قدمی اور استقلال کے ساتھ کسی ایک جگہ بیٹھ نہ سکے۔ ان پر خودداری اور شان استغنا ہمیشہ غالب رہا۔ انہوں نے خودداری کا سودا کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیا۔ حرص و طمع کے غبار سے دامن پاک اور صاف رہا۔ توکل اور قناعت کی روش سے منحرف ہونا انہیں پسند بھی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی گئے پوری شان و شوکت، بے نیازی اور خودداری کے ساتھ رہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنایا۔ یہ حد دل عزیزی اس جگہ کو چھوڑنے کے بعد بھی باقی رہا کرتی۔ جب بھی آپ ان مقامات پر تشریف لے جاتے تو لوگ عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے۔ آپ نے درجنوں مدارس میں تدریسی خدمات انجام دی۔ بلا شبہ ہزاروں طلباء نے آپ سے فیض پایا۔ ان کی کامل فہرست کبھی پیش کی ہی نہیں جا سکتی۔ خیر گوشی کے بہت خوددار اور باغیرت عالم دین حضرت علامہ قاری محمد عثمان اعظمی علیہ رحمۃ رضوان کی تعلیمی، تبلیغی، تصنیفی، تعمیری سرگرمیاں تقریباً 60 سال کا احاطہ کرتی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 1915 عیسوی میں محلہ حسین پورہ گھوسی کی غریب خاندان میں ہوئی۔ والد گرامی جناب الحاج لال محمد بن الہی بخش مرحوم ایک دیندار آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں یعنی حضرت مولانا محمد فاروق علیہ رحمہ اور حضرت علامہ مولانا محمد عثمان علیہ رحمۃ رضوان کو عالم دین بنایا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم مدرسہ فیض عام بیسواڑی گھوسی سے ہوئی۔ یہاں آپ نے ناظرہ قرآن پاک اور اردو لکھنا پڑھنا سیکھا۔ اس کے بعد فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں بھی پڑھی۔ مولانا محمد عمر اور مولانا احمد اور منشی نظام الدین مرحوم سے درس لیا۔ پھر دارالعلوم مئو میں داخل ہوئے، جہاں متوسطات تک کی تعلیم حاصل کی۔ کسی سیاسی مسئلے پر دارالعلوم میں شورش برپا ہوئی۔ وہاں کے بعض اساتذہ نے دارالعلوم چھوڑ دیا اور طلباء کی بڑی جماعت کے ساتھ شاہی مسجد کٹرا مئو میں مدرسہ مفتاح العلوم کی داغ بیل ڈالی۔ تو آپ بھی مفتاح العلوم آ گئے۔ 6 ماہ بعد مفتاح العلوم چھوڑ دیا۔ مزید تعلیم کے لیے مدرسہ حنفیہ امروہہ تشریف لے گئے، جہاں شیخ العلماء حضرت علامہ غلام جیلانی اعظمی علیہ رحمۃ رضوان اور دیگر اساتذہ کرام سے اکتساب علم کیا۔ 1 سال بعد جامعہ سبحانیہ الہ آباد میں داخلہ لیا اور درس نظامی کی منتہا کتابیں وہاں کے اساتذہ سے پڑھی۔ یہیں پھر مولانا قاری محب الدین صاحب سے قرأت صباح کی تکمیل کی۔ الہ آباد سے دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم مبارک پور میں دورہ حدیث کے لیے داخلہ لیا۔ اسی دوران دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم میں شعبہ تجوید و قرأت کا آغاز ہوا۔ آپ اس میں عارضی مدرس مقرر ہوئے۔ آپ نے 1355 ہجری کو فراغت کے بعد اشرفیہ میں مستقل مدرس مقرر ہوئے۔ اشرفیہ ہی سے آپ کی تدریسی، تصنیفی اور تالیفی اور تنظیمی صلاحیتوں کے جوہر کھلے۔ شعبہ قرأت آپ کی کوششوں سے مستقل شعبے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ شعبہ قرأت کے لیے آپ ذی استعداد اور خوش آواز طلباء کو منتخب فرمایا کرتے تھے اور انہیں تحصیل علم کا شوق دلایا کرتے تھے۔ تجوید قرأت پر ایک جامع اور مختصر کتاب مصباح التجوید وہیں لکھی اور دوسری کتاب انکشاف حقیقت بھی اسی زمانے میں اشرفیہ ہی میں آپ نے تحریر کی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جلوس محمدی کا آغاز آپ کی کوششوں سے ہوا۔ اشرفی دارالمطالعہ کے نام سے ایک لائبریری قائم کی۔ اب یہ انجمن اور لائبریری انجمن اہل سنت اشرفی دارالمطالعہ کے نام سے متعارف ہے۔ 1944 میں اشرفیہ چھوڑ کر ہندوستان کی تاریخی شہر پانی پت چلے گئے، جہاں مدرسہ غوثیہ میں 1 سال تک قیام پذیر رہے۔ پھر مدرسہ کرامتیہ جلال پور فیض آباد میں بحیثیت مدرس 2 سال تدریسی خدمات انجام دی۔ وہاں سے مدرسہ فاروقیہ بنارس تشریف لے گئے، جہاں چند سال بحیثیت مدرس خدمت انجام دیتے رہے۔ یہیں سے انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں آپ نے ایک دینی، اصلاحی، علمی ماہنامہ اسلام جاری کیا، جس کا پہلا شمارہ رمضان المبارک 1368 ہجری بمطابق جولائی 1949 کو مظہر عام پر آیا۔ نامساعد حالات کی بنا پر اس کے 6-7 شمارے شائع ہو چکے اور 1950 میں آپ نے پورب کا رخ کیا۔ آپ نے ملک کے مختلف مقامات پر تدریسی
تبلیغی دعوتی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس درمیان 2 مرتبہ آپ بمبئی تشریف لائے اور بمبئی میں ایک مینارہ مسجد میں آپ نے ایک زمانے تک امامت کے فرائض بھی انجام دیے۔ 1968، 1969، 1970 کے 3 سال کے دوران جامعہ شمس العلوم گھوسی بڑا ہی نازک دور سے گزر رہا تھا۔ اس وقت آپ نے قاری عثمان صاحب نے علامہ ضیاء المصطفیٰ محدث کبیر مدظ العالی کے ساتھ مل کر ایک مدرسہ فیض العلوم جاری فرمایا، ایک مدرسہ دارالعلوم فیض الاسلام کا افتتاح کیا جو کہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ پھر جامعہ شمس العلوم گھوسی کی نشاط ثانیہ کے بعد اس مدرسے کو مجبوراً بند کرنا پڑا۔ آپ کے بے شمار تلامذہ پائے جاتے ہیں جن میں سے شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی، بحر العلوم مفتی عبد المنان اعظمی، علامہ ارشد القادری، حضرت علامہ مولانا قاری محمد یحییٰ مبارک پوری، حضرت مولانا محمد سالم امجدی، قاری محمد شفیع مبارک پوری، مولانا عبد الشکور اعظمی، مولانا شمس الدین اعظمی، مفتی محمود اختر مدظ العالی، مفتی عبدالرشید چھپراوی اور حضرت مولانا قاری رحمت اللہ ادروی وغیرہ جیسے اسماء قابل ذکر ہیں۔ حضرت علامہ قاری عثمان علیہ رحمت رضوان کے اندر انشاء پردازی، تصنیف و تالیف کی بھی صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ تصنیف و تالیف کا سلسلہ تقریباً 50 سال تک جاری رہا۔ اس دوران آپ نے متعدد کتابیں، رسالے اور مضامین تحریر فرمائے اور ان کی طباعت و اشاعت اپنے ذاتی صرفے سے کی۔ آپ نے تقریباً 1 درجن سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی جن کے اسماء گرامی کچھ یوں ہیں: مصباح التجوید، انکشاف حقیقت، اسلامی تعلیم، شان بندگی، پہلے کے سچے مسلمان، آج کے جھوٹے مسلمان، تحقیق نیاز و فاتحہ، تفسیر سورہ فاتحہ، مذہبی اختلافات کا تنقیدی جائزہ، عید میلاد النبی، گلدستہ نعت، نغمہ حجاز، خیال حرم، اچھی دلہن، صبح میلاد، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماء قابل ذکر ہیں۔ آپ نے درس و تدریس، وعظ و تقریر، تصنیف و تعلیف کے ساتھ ساتھ ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ قدرت نے انہیں ایک حساس دل اور روشن دماغ بھی عطا فرمایا تھا۔ وہ واقعات اور حادثات کو بڑی گہرائی سے مطالعہ کرتے، جو اثرات و نتائج اخذ کرتے انہیں شعر کے قالب میں ڈالا کرتے تھے، موزونیت اور نغمگی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا شاعری کا آغاز دارالعلوم اشرفیہ کے زمانے تدریس سے ہوا۔ عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس محمدی کا آغاز کیا تو خود ہی پرجوش اسلامی نظمیں اور نعتیں لکھی جو طلباء اشرفیہ اور مقامی نعت خانوں نے انجمنوں میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ ذوق زندگی کے آخر دور تک کچھ نہ کچھ باقی رہا۔ اپنی نثری تحریروں کی طرح منظومات کو بھی زیر طبع سے آراستہ کرتے رہے۔ اس سلسلے میں آپ کے کچھ مجموعے کلام یوں ہیں: گلدستہ نعت، نغمہ حجاز، خیال حرم، اچھی دلہن، صبح میلاد، منظوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں نعت، منقبت، حمد وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت قاری صاحب کی پہلی شادی ان کے ماموں جناب خیر اللہ صاحب کریم الدین پور کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کا انتقال شادی کے کچھ دن بعد ہی ہو گیا۔ دوسرا نکاح جناب حافظ نور محمد مرحوم کریم الدین پور کی صاحبزادی معصومہ خاتون سے ہوا، جو دم واپسی تک آپ کی رفاقت کا حق ادا کرتی رہیں، جن کے بطن سے آپ کو ایک صاحبزادے مولانا رضوان احمد صاحب عثمانی اور 2 صاحبزادیاں فاطمہ خاتون اور عاصمہ خاتون پیدا ہوئے۔ قاری عثمان علیہ رحمت رضوان نے 1961 میں حج و زیارت کے لیے جب تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے دوران قیام خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ضیاء الدین مہاجر مدنی علیہ رحمت رضوان کے دست حق برس پر سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ میں بیعت ہوئے اور مرشد برحق نے ہندوستان میں رشد و ہدایت کی اجازت عطا فرما کر خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ پر کبر سنی کی وجہ سے پے در پے امراض کے حملے ہوتے رہے۔ ناگپور کے دوران قیام گردے کا آپریشن ہوا، اس کے بعد ہی سے صحت روز بروز بگڑتی چلی گئی، لیکن قوت ارادی کے بدولت اپنے کو مریض تصور نہ کرتے، علاج اور حفظان صحت کی تدبیروں سے بے نیاز رہتے۔ اس طرح وفات سے چند ماہ قبل چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، چنانچہ مستقل گھر پر ہی رہنے لگے۔ وفات سے چند ہفتہ پیشتر صاحب فراش ہو گئے۔ بالآخر 12 ربیع الاول 1416 ہجری بمطابق 11 اگست 1995 کو منظوم سیرت النبی کا شاعر آسمان گھوسی کے علمی کہکشاں کا ایک درخشاں ستارہ ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد ہزاروں سوگواروں نے قاری محمد یحییٰ علیہ رحمت رضوان کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی اور ہلکی بارش کے دوران رحمتوں کی فوار میں
جسد خاکی کو ان کے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔